یہ پروگرام امریکن ڈریم ہومز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنا گھر بنانے کا خواب آپ دیکھیں، تعبیر ہماری، امریکن ڈریم ہومز۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله مولانا العظيم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان. آج کے میرے بیان کا موضوع ہے رمضان المبارک میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں. ناظرین محترم، دعا ایک بہترین عمل ہے اور اس کو مومن کا ہتھیار بھی کہا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیر ایک اٹل چیز ہوتی ہے، لیکن دعا کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتی ہے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے، مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمیں مانگنے کا حکم ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنی حاجتیں پوری کروائیں، اپنی ضرورتیں اللہ رب العزت سے پوری کروائیں. اللہ کے سوا کسی سے ہم اپنی ضرورتوں کا ذکر نہ کریں. اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے جھکے نہیں. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے نہیں رکھتا، اپنے سوالات اللہ کے سامنے نہیں رکھتا، تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں. خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے کہ مخلوق سے اگر نہ مانگا جائے تو مخلوق خوش ہوتی ہے، اگر ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. لیکن خالق کا یہ حال ہے کہ خالق سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اس سے اگر مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم. تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے.
یہ انسان گویا اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ کو اپنا خالق حقیقی مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور در ہے ہی نہیں کہ جہاں سے اپنے سوال اور اپنی ضرورتیں پوری کروائی جائیں، جہاں کسی اپنے کام کا سوال کیا جائے اور اپنے کام کو وہاں سے پورا کیا جائے، کوئی ایسا اور در ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے نہیں مانگتے اور تکبر برتتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے جتنا مانگے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ نماز جیسے ختم ہوتی ہے، روایت میں ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے فوراً ہم دوڑتے ہیں اور بھاگ نکلتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ایک طرح سے اعراض لازم آتا ہے اور گویا ہمیں نعوذ باللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت سے ہم ہر وقت اپنی حاجتوں کو پورا کریں تو ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور خصوصاً رمضان المبارک میں، اللہ اکبر، رمضان المبارک تو ہے ہی مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ اور دعاؤں کے قبول ہونے والا مہینہ ہے۔ جو بھی آدمی دعا مانگتا ہے اس میں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، لامحدود خزانوں کے مالک ہیں، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہم کیوں اللہ سے اپنی ضرورتیں کیوں پوری نہ کریں؟ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم اللہ سے لگ کے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہیں۔ بس اوقات یہ کہاوت مشہور ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ جملہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ دیر ہے تو انسان کے مانگنے میں دیر ہے، اس کے دینے میں دیر نہیں ہے۔ وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو وہ کیوں دیر کرے؟ لیکن کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، سستی ہے تو ہمارے مانگنے میں سستی ہے، دیر ہے تو ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کے دینے میں دیر نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ تمام عبادات کا مغز ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں دعا اس کا مغز ہے، مغز۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، ان تمام عبادات کا مغز ہے۔ اور 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے، اس کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس کے اندر جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی، اور رمضان المبارک کی تو ہر گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے، اور خاص طور سے افطاری کے وقت وہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ افطار کے وقت سے پہلے
غروب آفتاب سے کم از کم 10 منٹ پہلے اپنی تمام ضرورتوں سے فارغ ہو کر وہ ایک طرف ہو کر یا دسترخوان بچھا کر، جس طرح کہ عام طور پر یہ معمول ہے کہ جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے تو دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں سجائی جاتی ہے، اس کے ارد گرد روزہ دار بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی اپنی زبان میں دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اسی طرح افطار سے کم از کم 10 منٹ پہلے آدمی ٹائم نکال کر بیٹھ جائے اور اس لگن سے اللہ سے دعا مانگے۔ یقین کریں کہ اس وقت انسان کو ایک ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ گویا اس وقت وہ بندہ جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہو، جو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، وہ اگر لگن سے اور دل سے یکسو ہو کر اللہ سے دعا مانگے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف یہ بندہ اور اللہ، یہ دونوں ایک دوسرے سے محوی گفتگو ہے، لیکن آدمی لگ کے مانگے، دل سے مانگے۔ اللہ رب العزت غافل دل کی دعا نہیں سنتے۔ دل اگر غافل ہو اور زبان سے دعا مانگے تو ایسی دعا کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے۔ جب تک انسان دل و دماغ لگا کر، یکسو ہو کر، گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اور فرمایا کہ دعا کے 3 درجات ہیں۔ یا تو وہ دعا جو مانگی ہے اسی وقت قبول ہو جاتی ہے اور انسان نے جو کچھ مانگا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو چیز اس نے مانگی تھی وہ تو اس کو نہیں ملی، لیکن اس دعا کی برکت سے اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے اس شخص سے وہ مصیبت ٹال دی۔ بہت بڑی مصیبت تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کا رخ موڑ دیا۔ اور تیسرا درجہ اس دعا کا یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اس کی وہ دعا اس وقت تو قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں جو اس کے عوض اس کو جو اجر دیا جائے گا تو یہ شخص اس اجر کو دیکھ کر یہ سوال کرے گا کہ یہ کس چیز کے عوض میں مجھے یہ اجر دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو تو نے دعا مانگی تھی وہ تیری دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، وہ ہم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی تھی، آج تجھے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو وہ اتنا عظیم اور اتنا بہترین اجر ہوگا کہ یہ شخص جب وہ دیکھے گا تو اس وقت یہ شخص تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کہ آج مجھے اس کا یہ بدلہ مل جاتا۔ تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں جاتی، دعا کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اذا سألك عبادی عنی
فإنی قریب۔ میرے حبیب، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے، سوال کرے، تو آپ کہہ دیں کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، مگر کب؟ اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے والا مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ، دل سے، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔